کل بھی جنازہ پڑھے گئے ہیں، آج بھی جنازے پڑھے گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کل جو جنازہ ہوا ہے اس میں ایک آفسر کی 3 سالہ بچی تھی، اور دوسرے کے چھوٹے چھوٹے 7-8 سال کے اراؤنڈ جو ہے 3 بچے جو تھے وہ چھوڑ کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ پر اتنا جذبہ جو ہے ان کے لواحقین میں پایا گیا ہے۔ چند ماہ پہلے ایک بچہ شہید ہوا تو میں نے خود اپنے یہ چند ماہ نہیں بلکہ میرا خیال ہے 1-1.5 مہینہ پہلے ان کے والد نے، اس کی والدہ نے، کہتے ہیں میرے اور بھی بچے ہوتے اور بھی بیٹے ہوتے تو میں اپنے وطن پہ قربان کر دیتی۔ یہ امانت تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ لے گیا ہے اور امانت جو ہے وہ لوٹائی گئی ہے۔ اس قسم کا جب جذبہ ہو اور ہم یہاں پہ ملک کے اندر ایز یوزول ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوں تو یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے ہم سیاسی لوگ جو ہیں وہ فخر کر سکیں یا کوئی اس کا کریڈٹ لے سکیں۔ وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے، چاہے وہ بلوچستان کی حکومت ہے یا کے پی کی حکومت ہے یا اسلام آباد کی حکومت ہے، اور obviously سندھ اور پنجاب کی حکومتیں بھی، اس مسئلے کے اوپر جو ہے قوم کو یک زبان ہو کے پاک فوج کے ساتھ جو ہے اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً یہ سب سے بڑا جو ایک مقدس فریضہ ہے، یہ وہ ہے کہ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دوسرا بنیان المرصوص کے بعد ہماری افواج نے جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے بعد بھی جو اپنا لوہا منوایا ہے وہ یہ ہم پہ قرض بنتا ہے، یہ ہم پہ قرض بنتا ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے اختلافات جو ہے ان کو ایک طرف رکھ کے، اختلافات جو ہے وہ ان سے نپٹنے کا جو ہے بہت وقت ہے، یہ ہم اس ایوان میں بھی ان کا اظہار کرتے ہیں، یہاں کشیدگی بھی ہوتی ہے، یہاں پہ جو ہے مختلف قسم کے بعض اوقات جھگڑے بھی ہوتے ہیں، واک آؤٹ بھی ہوتا ہے، دست و گریبان بھی ہوتے ہیں ہم یہاں پہ، لیکن یہ ایک موضوع ہے جس کے اوپر ساری قوم کو جو ہے اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ قربانیاں جو ہیں جس قوم نے ہمیں فخر دیا ہے، ہمیں وقار دیا ہے، ہمیں جو اس بات کے اوپر جو ہے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ہندوستان کو جس طرح شکست دی ہے، آج بھی وہ لوگ زخم چاٹ رہے ہیں۔ یہ جو کریڈٹ جو ہے جاتا ہماری افواج کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ وقت ہمیں دیا، یا ہمیں یہ موقع دیا، یا ہمیں یہ اپرچونٹی دی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہماری ریکگنیشن جو ہے ساری دنیا میں ہو رہی ہے، وہ چاہے ہمارے گلف میں جو ہمارے اپنے بھائی ہیں ان میں، اسلامی دنیا میں جو 57 ملک ہیں ان میں، ریاست جو یو ایس سے ہے وہاں پہ، میں ابھی وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے یونائٹڈ نیشنز گیا ہوا تھا، ایک نیا، میں سمجھتا ہوں ایک پرائیڈ جو ہے نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے، لوگ جو ہے خود اپنے انیشیٹو پہ آ کے مبارکباد دیتے ہیں، پر ایک ریکگنیشن ہے پاکستان کی، صرف اس وجہ سے یہ جو خون انویسٹ ہو رہا ہے، جو جانیں انویسٹ ہو رہی ہیں، جو لوگ قربانیاں دے کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کی عزت و توقیر میں، یہ ان کی ریکگنیشن ہونی چاہیے، من حیث القوم ریکگنیشن ہونی چاہیے، من حیث السیاسی برادری جو ہے ہمیں اس کی ریکگنیشن کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو لوگ حکمران ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومتوں میں ہیں یا وفاق میں ہیں، ہمیں اس ایک ایشو کے اوپر جو ہے یکجہتی جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ، اپنے شہداء کے ساتھ، اپنے غازیوں کے ساتھ جو ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ باقی مسئلے حل ہوتے رہیں گے، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کا وجود اور ہماری عزت اور ہماری قوم کا عزت و وقار، فوج کا عزت و وقار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اول ہے، باقی سارے مسائل جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں۔ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایک پرپوزل یہ ہے کہ نیکسٹ 1-2 دن کے اندر جو ہے ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ کابل جائے، افغانستان جائے،
اور وہاں پہ جا کے ایک وہاں کے حکمرانوں سے بات کرے کہ یہ چیز جو ہے یہ اب ناقابل برداشت ہو گئی ہوئی ہے۔ جناب ڈیپٹی اسپیکر، پچھلے 40-50 سال سے یہاں پہ ملینز آف افغان ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پاکستان کے ساتھ کوئی الیجینس نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے۔ آپ کسی تنور پہ چلے جائیں، کوئی افغانی وہاں پہ بچہ ہوگا 3 نسلوں سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا دادا آیا تھا، اس کا باپ بھی یہاں پہ ہے، اس کا خود بھی یہاں پہ ہے، آپ ان کو کہیں کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائے گا۔ وہ پرچم جو ہے انہوں نے رکھا ہوتا ہے اپنا، وہ پرانا پرچم جو تھا جو طالبان کے آنے سے پہلے تھے، یا طالبان کا پرچم رکھا ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کی 60-70 لاکھ لوگ جو ہیں ہماری سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لوگ ان کو ہمارے مہمان کہتے ہیں، ان میں سے ایک سمال پرسنٹیج جو ہے وہ لوگ جو ہیں اقوام متحدہ یا UN کے ریفیوجی کو جو فنڈ جو ہے اس سے پیسے لیتے ہیں، باقی سارے کے سارے یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے ٹرانسپورٹ کے کاروبار میں ہے، کوئی ٹھیکیداری کرتا ہے، بڑے بڑے امیر بلینئر جو ہیں وہ افغانی یہاں پہ آ کے ہو گئے ہیں، اور وہ جس تھالی میں کھا رہے ہیں اس میں چھید کر رہے ہیں۔ جس مٹی میں سے ان کو فائدہ مل رہا ہے، جس ملک سے، جس سرزمین سے ان کو فائدہ مل رہا ہے، اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ سر یہ اب برداشت نہیں ہوگا، ہمیں یکسو ہو کے من حیث القوم جو ہے جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو ان کو پناہ گاہیں میسر کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری سرزمین پہ ہیں یا وہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی گاؤں سے یا کسی پناہ گاہ سے 4 یا 5 یا 10 یا 15 آدمی نکل کے ہمارے کسی فوجی قافلے کے اوپر جو ہے حملہ کرتے ہیں، اس کا جواب جو ہے ہو سکتا ہے سب کو سب ساتھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو، اس کو سب بھگتنا پڑے گا۔ جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہوں گی ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور جو لوگ ان کو پناہ گاہ دیتے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ انف از انف۔ یہ اب جو ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی افواج کا جو ہے لبریز ہو چکا ہے۔ ہم اپنی افواج کے ساتھ اس مسئلے پہ کھڑے ہیں، اور 100% جو ہے ہم مقروض ہیں ان کے۔ احسان کیا انہوں نے اس ملک پہ ہوئے، اس ملک کی حفاظت کر کے، ہماری عزت میں اضافہ کر کے، ہماری بین الاقوامی جو سٹینڈنگ ہے اس میں اضافہ کر کے، اور آج جو ہے ہمارے یہاں پہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو کنڈیمنیشن کرنے کے سے کتراتے ہیں، ان کی جو ان کی جو مذمت کرنے سے کتراتے ہیں، کھل کے بات نہیں کرتے۔ یہ چیز جو ہے یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ ویل ہیو ٹو بی بلیک اینڈ وائٹ، میں کوئی گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے۔ یا either you are with them or with us، that means پاکستان۔ یہ نہ دہشت گردوں کے لیے کوئی بھی سافٹنیس جو ہے، کسی قسم کی رائج جو ہے وہ اب ٹالریبل نہیں ہے۔ اور یہ پیغام ہم افغانستان کو بھی دے رہے ہیں، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے۔ یہ اس پہ کوئی سیاست جو ہے وہ ہم من حیث القوم جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے۔ there is no way کہ ہم اس موضوع کے اوپر جہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کی حفاظت سے، اور ہم یہاں پہ اپنی سیاست جو ہے اپنی سیاسی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم سے اقتدار نہ چھن جائے، چاہے وہ کسی صوبائی حکومت میں ہے یا وفاقی حکومت میں ہے۔ یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان قربانیوں کی اور وہ جنگ میں جو عزت اور آبرو ہماری بحال ہوئی ہے کئی دہائیوں کے بعد، جو ہے دنیا ہماری افواج کا لوہا مان رہی ہے، دنیا ہماری عزت کر رہی ہے، ہماری توقیر کر رہی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے ہم لوگ جو اندر جو بلیسڈ لوگ ہیں، جن کے پاس پاور ہے، کہیں بھی پاور ہے، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، ان کو کھل کے جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔